السلام علیکم، گڈ مارننگ ون اینڈ آل. میں آپ کو بھائی ایڈوکیٹ صادق شیخ یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہے. آپ تمام جانتے ہیں جس طرح سے مہینوں میں رمضان کا مہینہ افضل ہے، اسی طرح دنوں میں جمعہ کا دن بہت افضل ہے. جمعہ کے دن کے اعتبار سے جو فضیلت ہے، جو مقبولیت ہے، یہ ہم نے علماء کے بیانات میں اور احادیث میں پڑھا ہے. کچھ چند چار باتیں اور چیزیں ایسی ہے جس پر عمل کرنے سے الحمدللہ اپنا جمعہ بڑے آسانی سے، بڑے برکت سے اور بڑے سہولت سے ادا ہو جائے گا. وہ چار باتیں سننے سے پہلے آپ تمام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرے اور بیل آئیکن بھی پریس کرے. تو جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے، اس دن کی فضیلت جیسے میں نے کہا کہ ہم نے بارہا سنی ہے، لیکن چار ایسی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس پر ہم عمل کریں گے تو ماشاءاللہ بڑے سہولت سے، بڑے آسانی سے اپنا جمعہ ادا ہو جائے گا اور اپنی جو جمعہ کے ادا کرنے میں برکت اور سہولت بھی ہمیں ہوگی. تو ہم بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جمعہ کا دن جب آتا ہے تو ماشاءاللہ سے سکولز کو اور کچھ کالجز کو بچوں کو جمعہ کے دن سول یونیفارم پہن کے آنے کی رعایت ہے. تو ایسے میں ہم کیا کرتے تھے، جمعہ کے دن ہمارے پسندیدہ جو ہم کرتا پائجامہ پہنتے ہیں، توپ پہنتے ہیں، ایسے پہنتے ہوئے ہم سکولز کو جایا کرتے تھے. خیر اب یہ 2023 کا ماحول کیا ہے نہیں معلوم، لیکن الحمدللہ جمعہ کے دن سکولز بھی ایسی رعایت دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے اب ہمیں چاہیے کہ ہمارے نوجوان جو جمعہ ادا کرنے آتے ہیں، جو بڑے ہیں، وہ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ چار سمپل سے کانسیپٹ ہے جس پہ عمل کرنے سے بہت ہی فائدہ اور آسانی پیدا ہوگی. وہ چار یہ ہے کہ تو سب سے پہلا ڈریسنگ ہے، دوسرا آپ کو ٹائمنگ ہے، تیسرا آپ کو پارکنگ ہے، چوتھا آپ کو سیٹنگ ہے. یہ چار سبجیکٹس اگر ہم دل میں ذہن میں بٹھا لیں گے بڑے آسان انداز سے تو آنے والی یہ جنریشن کو بڑا سہولت ہوگا. کہ سمجھیے میری بات کو کہ جمعہ کا دن ایسا ہے کہ سارے ہمارے 6 دن کا جو ہم گزارے ہیں یہ جمعہ کے دن کا نچوڑ ہے. جمعہ میں ہم آئیں گے، ہم بیٹھیں گے، خوشی کا ماحول، ایک مسجد کھچا کچ بھری ہوئی رہتی ہے، علماء کا بیان ہوتا ہے، تو خطبہ ہوتا ہے. یہ بہت ایک مبارک دن ہے. سمجھیے کہ ہمیں جیسا ہم سالانہ جو 2 عیدیں ہم ادا کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں یہ جمعہ کا ہر ہفتہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم مسجد کو آنے والے بنے. اللہ کا کرم ہے، یہ تو جمعہ کا نماز تو ہر کوئی ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہمیں جو جمعہ کی تعداد ہم دیکھتے ہیں اسی طرح 5 نمازوں کی اور فجر کی تعداد بھی بنا دے، آمین. اللہ تعالی آپ کو اور مجھ کو 5 وقت کی نمازیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اب جو 4 ایزی پوائنٹس میں نے یہ بتائے ہیں اس میں ڈریسنگ پہلا یہ ہے کہ جو ڈریسنگ ہمیں کرنی ہے الحمدللہ، جیسے غسل کرنا ہے، ناخن کاٹنا ہے، سرما عطر وغیرہ لگانا ہے، جو اپنے پاس بیسٹ کپڑے ہیں وہ کپڑے پہننے کی جمعہ کے دن کوشش کرے. یعنی جو ڈھیلے ڈھالے جس طرح سے نماز پڑھنے میں سہولت ہو، اور جو آفس جاتے ہیں انہیں بھی رعایت ہوگی یا پھر کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، کرتا پائجامہ توپ وغیرہ ہم پہنیں گے تو کافی سہولت اور ایک نورانی دن دکھے گا. اور خاص کر بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ انٹرنیٹ اینڈ کمپیوٹر اور یہ جنریشن والے نوجوان، افسوس ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ٹی شرٹ پہ آ جا رہے ہیں، کوئی لوئر پہ آ جا رہے ہیں، کوئی شارٹس پہ، یعنی جو بالکل کم پینٹ سے بھی وہ جو ہوتے ہیں سائز کے وہ پہنے ہوئے مسجدوں کو آ جا رہے ہیں. ایسا لگ رہا جیسا کہ جمعہ کا دن ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ ڈریسنگ سینس بھی نہیں ہوتا ہے کم سے کم. تو اللہ کے واسطے یہ ڈریسنگ سینس آپ ضرور خیال کریں، جو اپنے پاس ہے اس کا بیسٹ آف دا بیسٹ پہنے اور ایسا پہنے جس سے کہ ہم مسلمان نظر آنے لگے. تو اب ڈریسنگ ہو جانے کے بعد ہمیں ٹائمنگ کا خاص کر خیال کرنا ہے. تو ٹائمنگ آپ جانتے ہیں کہ احادیث سے جس طرح سے بیان کیا گیا کہ جو ثواب ملتا ہے جو پہلے اذان سے آنے والے کو اور اردو خطبے میں بیٹھنے والے کو، پھر اس کے بعد عربی خطبے کی جو کتاب بند ہو جاتی ہے اس کے بعد آنے والوں کو ثواب بھی کم ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہم کئی واقعوں میں احادیث میں سنے ہیں، لیکن میں جو خاص کر ٹائمنگ کا خیال کرنے کی ہمارے نوجوانوں سے جو اپیل اور گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ اذان سے جیسے بند کرنے کا حکم ہے کاروبار تمام جمعہ کے اذان کے بعد، اسی طرح اپنے کاموں کو فارغ کر کے مسجد میں آنے کی کوشش کرے. اذان کے بعد نہیں آ سکے تو جیسے اردو خطبہ شروع ہوتا ہے اردو خطبے میں اللہ کے واسطے ہفتے کا ایک دن ہمارے امام کیا کہتے ہیں سننے کی کوشش کرے. افسوس کہ عربی خطبے میں کوئی موجود ہی نہیں ہوتے، امام بیچارے پکار کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد جو عربی خطبہ ہوتا ہے اس میں شریک ہوتے ہیں لیکن اردو خطبے میں نہیں آتے. اللہ کے واسطے یہ ماحول کو ختم کرنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ اردو خطبہ سننا ہمیں ضروری ہے. اردو خطبہ ہم سنیں گے تو حالات حاضرہ کیا ہے، کیا گزر رہا ہے، ہمارے محلے کے حالات کیا ہے، شہر دیہات کے حالات کیا ہے، اس میں ہمارے جو خطیب صاحب ہے وہ بیان کرتے ہیں. اور میں ہمارے خطیب جتنے بھی ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں مسجدوں کے اماموں کو کہ 5 منٹ آدھے گھنٹے میں ضرور اس پہ زور دے کہ جتنے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ضرور بنے. یہ ان کو ذہن سازی کرنا ضروری ہے.
تو اب جیسا میں نے کہا ڈریسنگ کا ہو گیا، ٹائمنگ کا ہو گیا، پھر اس کے بعد پارکنگ کا بے حد ضروری خیال کرنا ہے۔ افسوس کہ ہم جمعہ کے دن دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کو ایسے پارک کر دیتے ہیں روڈوں پہ کہ آنے والوں کو جانے والوں کو کافی تنگی محسوس ہوتی ہے، کافی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ ایمبولینسز جانے یا سڑک پار کرنے یا کوئی گزرنے بڑے بزرگ عورت یا وغیرہ کو۔ تو اس لیے کہ پارکنگ کا بھی خاص کر خیال ہو، پارکنگ اپنے وہیکل صحیح کرے۔ ارے بعض مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی پارکنگ کرتے ہیں کہ مصلیوں کو مسجد کے اندر آنے کی بھی سہولت نہیں ہوتی، اتنے مشکلات پیش آتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن پارکنگ کا بھی خاص کر خیال ہو۔ ایک تو ڈریسنگ ہو گیا، ٹائمنگ ہو گیا، پھر پارکنگ ہونے کے بعد ہم کو آخری چیز آتی ہے کہ سٹنگ، یعنی مسجد میں جو ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے وقت پورا ذہن ہمارا خطیب کے قریب ہو، ممبر کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے۔ جیسا رائٹ سائڈ بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہے، کوشش کرے کہ رائٹ سائڈ بیٹھے، اور جو لیفٹ اگر جگہ تنگ ہو گئی تو لیفٹ سائڈ بھی بیٹھ جائے، ثواب مل جائے گا۔ لیکن جس طرح ہم لوگوں کو پھلانگتے جاتے ہیں، اوپر سے پیر اٹھا کے ڈالتے جاتے ہیں، ٹائٹ یہ جو سامنے سے ہم دیر سے آتے ہیں لیکن بالکل سامنے بیٹھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور جو جلدی آتے ہیں وہ لوگ سامنے کی جگہ چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس طرح سے پیٹھ پیچھے جو اب دور دور بیٹھنے سے ہمیں کیا ہوگا کہ سامنے کی جگہ پر نہیں ہوگی، تو اس سے بھی کافی تکلیفیں آتی ہے۔ تو یہ جو 4 چیزیں میں نے بتائی ہے ویری سمپل ہے۔ آج کا جو پڑھا لکھا جنریشن طبقہ ہے جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل اینڈ لرن سمجھتے ہیں، ان کے لیے میں سمپل سے بول دیا ہوں، ڈریسنگ، ٹائمنگ، پارکنگ اینڈ سیٹنگ۔ اگر ہم اس طرح کے 4 پوائنٹس پہ فوکس کر کے نماز میں ہم جائیں گے جمعہ، الحمدللہ ہمارے زندگی میں نورانیت آئے گی۔ سارے دن آگے جو آنے والے ہیں وہ 6 دن میں بھی الحمدللہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی اور قرآن کی جو تعلیم کرنا ہے، جو قرآن پڑھنا ہے، جو عمل کرنا ہے، اور جس طرح سے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اور میں جیسے بتایا کہ اول وقت پہ جمعہ میں حاضر ہو جانا، امام صاحب سے مخاطب ہونا، اور خاص کر ایک چیز یہ بھی ایڈ کر لے کہ اپنے بڑوں کو جو بھی انتقال فرمائے ہیں جمعہ کے دن دائرے کو جا کے خاص کر دعا کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے اندر بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی بھی فکر کرے، دعا کرے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو 4 پوائنٹس ہے بڑے آسانی سے عمل کرنے کے، ایک تو یہ جو آرڈر ہے جس طرح سے میں نے بتایا، ڈریسنگ، اس کی ڈریسنگ ہو اور صحیح ڈریسنگ ایسی ہو کہ جس پر ہم پوری طرح سے مسلمان نظر آئے۔ ڈریسنگ کا، ٹائمنگ کا، پارکنگ کا اور سیٹنگ کا، یہ 4 چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جمعہ کا افضلیت جو ہے اس پہ پورا عمل کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ہم جمعہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں ہماری نورانیت آئے گی۔ اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، اور کس طرح سے ایک مسلمان بن کے مسلمان کی طرح زندگی گزارنا ہے اس دنیا میں، وہ ہمیں سمجھ آئے گا۔ امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک، شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ آگے چل کے جس طرح سے 1000 سبسکرائبر ہونے کے بعد میں انشاءاللہ لائیو آنا شروع کر دوں گا ویڈیوز میں، اور انشاءاللہ اچھے تھم نیلز وغیرہ سے انشاءاللہ صحیح انداز سے ویڈیوز بنانے کی، اور آپ تمام کو صحیح انفارمیشن، ہدایات، اور جو حالات حاضرہ ہے، جو پسماندہ مسلمان ہیں، ان تمام کی باتیں آپ تمام کے سامنے رکھتے ہوئے ہماری قوم کو انلائٹن، امپاور اور یونائٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ون اینڈ آل۔ میں آپ کو بھائی ایڈوکیٹ صادق شیخ، ایڈوکیٹ